بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو جابس اینڈ پریپریشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پنجاب پولیس فیز 2 میں کے انٹرویو 18 سے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے، اس کے بعد اکاڑا ہے، اور اس کے بعد فیصل آباد وغیرہ۔ ان ڈسٹرکٹ سے جن کینڈیڈیٹ نے انٹرویو دے کے واپس آئے، ان سے کچھ تھوڑا ڈفرینٹ قسم کے کویشچن کیے جا رہے ہیں پہلے والا ٹیپیکل کویشچن سے، تو ان کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کیجیے گا۔ آپ ان کینڈیڈیٹ کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سے کون سے سوالات پوچھے گئے تھے، اور اس کے اکارڈنگ اگر آپ کا انٹرویو نہیں ہوا تو اس کی پریپریشن کر کے جائیں۔ انٹرویو پہلے انہیں پوچھا ہے بہاول نگر دا کنے ضلع ہے، انہوں نے نام پوچھا ہے، پھر غزوہ بدر دا پوچھا ہے، تے صلح حدیبیہ دا پوچھے بیٹے، تے اس بعد اعلیٰ سلمان تصویر والا پوچھا سی۔ بھائی انہوں نے رشیا اور یوکرین کی وار کا پوچھا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سی جنگ ہو رہی ہے، اور جو یوکرین ہے اس کے صدر کا نام انہوں نے پوچھا۔ اس کے بعد لندن کا کیپٹل کون سا ہے، یو کے کس چیز کا ایبریویشن ہے، ای یو کسے کہتے ہیں، یورپین یونین کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ جو ایس پی ہوتا ہے، اس ایس پی کے بعد کون سا سینئر افسر آتا ہے، وہ ہوتا ہے ایس ایس پی، سینئر سپریڈنٹ آف پولیس۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پنجاب میں اس وقت کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے، سیاسی سوال پوچھا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ اور انہوں نے پوچھا کہ سوال کہ جو اکاڑا ہے، اکاڑا میں کتنی ڈویژن ہے۔ انہوں نے سوال یہ گھما کے پوچھا، حالانکہ اکاڑا کوئی ڈویژن نہیں ہے، اکاڑا صرف ڈسٹرکٹ ہے۔ تو یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ اس کے بعد میرا فیملی کلیم تھا، تو میرے فیملی کلیم سے متعلق انہوں نے سوال پوچھے، آپ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں، فیملی میں کتنے بھائی کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا گھر میں فارغ وقت کیا کرتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ خبریں سنتا ہوں۔ پھر خبروں سے انہوں نے سوال پوچھے آگے، انہوں نے پوچھے کہ ایس ایچ او کس چیز کا مخفف ہے، اور ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ کس رینک کا آدمی ہو جو ایس ایچ او بن سکتا ہے۔ یہی انہوں نے سوال پوچھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ السلام علیکم بھائی، یار میں نا ابھی انٹرویو دے کے آیا ہوں ضلع اٹوبہ ٹیکسنگ میں، پی پی کا تھا میرا انٹرویو۔ تو انہوں نے نا مجھ سے چائنا کا دارالحکومت پوچھا تھا، اور میانمار کا دارالحکومت پوچھا تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں، ان کا تعلق کس سے علاقے سے تھا، اور ساتھ ہی ان کا مطلب کہ ان کے والد صاحب کا نام بتائیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے میرے علاقے کے سیاسی لیڈر پوچھے، ضلع اٹوبہ ٹیکسنگ کے مشہور، اور جنگ کا پوچھا کہ کیوں مشہور ہے، اور ساتھ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گوجرے یا ضلع اٹوبہ ٹیکسنگ سے کوئی کھلاڑیوں میں ہے، ہاکی کے کھلاڑیوں میں۔ تو اس طرح میں نے وہ بھی جواب دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ کس غزوہ میں ہوا تھا، اور ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ غزوہ اور جنگ میں کیا فرق ہے، تو میں نے وہ بھی ڈیفائن کیا، اور الحمدللہ انٹرویو اچھا ہو گیا، انشاءاللہ تعالی فائنل لسٹ تک جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا ہوا ہے انٹرویو، میں دیکھے آیا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ کویشچن اتنے مشکل نہیں پوچھے، جس سے پوچھا کہیں سے پوچھا او آئی سی کیا ہوتی ہے، مجھ سے پوچھے کرونا وائرس کیا ہے، ایک بیماری جو مطلب کہ ہوئی تھی پچھلے دنوں میں بڑی مشہور، وہ کون سی بیماری تھی، کرونا وائرس میں نے نام بتایا، کہ دوسرا نام بتائیں، اس کا دوسرا نام دیا میں نے کووڈ-19، اور پوچھا کس شہر سے کس کنٹری سے یہ شروع ہوئی تھی، میں نے کہا چائنا سے، پھر کس شہر سے یہ شروع ہوئی ان کے، ووہان سے۔ اسی طرح مجھ سے کویشچن پوچھے ہیں، اور یہ بھی مجھ سے پوچھ لیا بھی اگر تم نے ویکسین لگوائی ہے، میں نے کہا ہاں جی لگوائی ہے، دونوں لگوائی ہیں۔ کہتا اس ویکسین کا نام کیا تھا، مجھے نام نہیں پتا تھا، میں نے کہا سر بھول گیا۔ اور باقی جو ٹی ایل پی کا انسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے دنوں بھی، وہ کس لیے انہوں نے کیا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے مطلب کہ نقصان وغیرہ کیا ہے وہ کیسا، کیا وہ ٹھیک تھا، اور دوسرا ان کا مطالبہ جو تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں، وہ ٹھیک تھا۔ یہ اس طرح سے انہوں نے پوچھا، اور ایک اور بھی پوچھ لیا مجھ سے تھوڑا ہٹ کے تھا کویشچن کہ کیا اسرائیل سے اگر جائے نماز لائی جائے تو اس پہ نماز جائز ہوگی پڑھنی، میں نے کہا ہاں جی سر ہو جائے گی۔ وہ کہتے کیوں، میں نے کہا سر جی اگر چائنا سے لے کے ہم پڑھ سکتے ہیں
तो उनसे भी उस पर पढ़ी जा सकती है। इस तरह के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, बस ठीक थे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम भाई जान एक एक लड़के ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ 63.08 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ को ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। मैंने कहा करंट अफेयर की। मैं कहा अच्छा। फिर वो ऐसे कहने लगा कि आप मुझे बताएं दूसरा गवर्नर पंजाब। मैंने कहा बलीवर रहमान है। कहाँ के हैं। मैंने कहा RPO के भावलपुर से हैं वो। तो उन्होंने कहा बस आप जा सकते। मेरे को उन्होंने नाम पूछा तो उस बात कहता तू मिचना तहसील आप तहसील मिचनाबाद से हो। मैं कहा जी अच्छा मिचनाबाद साथ जो शिमाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मकसर उकाड़ा ज़िला पाकपतन और मशरक में मकसर ज़िला उकाड़ा और मैंने को पूछ दिया दूसरा अपना जनूब की तरफ मकसर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है। कहते उसकी लंबाई मकसर 70 किलोमीटर ते और फिर मैंने को चार साइडें पूछे फिर वो कहता मगरब की तरफ मकसर मगरब की तरफ जो भावनगर के साथ है डिवीजन भावलपुर। कहता ठीक है बेटे आप जाओ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਟੋਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 30-35 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।